والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ علماء کرام کے خطابات آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ زندگی کے اندر احسان کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بھی کوئی طریقہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے، کیونکہ یہ موضوع کافی تفصیلی ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کے اندر جا سکیں، کیونکہ وقت ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی پرسوں تقریباً ہفتے والے روز نانا جان کے ساتھ ملاقات ہوئی، کافی عرصے بعد ہی، وہاں پر بھی کلخانی کی محفل میں اکٹھے تھے، تو آپ چاول تناول فرما رہے تھے، تو میں وہاں ملا اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے گھر آ کر انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے، کب بھی ہوگی۔ لیکن زندگی میں شاید زندگی کی آخری ملاقات تھی، نہ انہیں پتا تھا نہ ہمیں پتا تھا۔ اسی طرح ہر ایک کا وقت جو مقرر ہے وہ مقرر ہے، ہر شخص نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو بہرحال والدین کے ساتھ احسان نیکی کرنے کا حکم ہمارے دین نے دیا۔ تو جب والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو حضرت اسید بن حضیر آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین جب زندہ ہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ احسان اور نیکی کس طریقے سے کرنی چاہیے، لیکن اگر فوت ہو جائیں تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اربعۃ، فرمایا کہ ہاں چار چیزیں ایسی ہیں کہ والدین کے فوت ہو جانے کے بعد احسان میں شمار ہوتی ہیں، نیکی میں شمار کی جاتی ہیں، اور بندہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی چیز ہے الصلاۃ علیہما، سب سے پہلی چیز والدین کے فوت ہو جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ والدین کے ساتھ فوت ہونے کے بعد سب سے پہلی نیکی کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے۔ لیکن اکثر آج کل کیونکہ دنیاوی سسٹم بہت زیادہ عام اور وسیع و عریض ہو گیا ہے، آج کے والدین اپنی اولاد کو لاکھوں کروڑوں لگا کر کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اتنا زیادہ پڑھا لیتے ہیں کہ جب دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جنازے کے اندر شرکت کے لیے نہیں آتے، اگر جنازے میں کبھی پہنچ بھی جائیں تو انہیں نماز جنازہ نہیں آتا ہوتا۔ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان ان کے فوت ہو جانے کے بعد پہلی نیکی اور پہلا احسان یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں، اور کم از کم ہمارے نانا جان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ان کے بیٹے نے خود نماز جنازہ پڑھا، وہاں سے پہنچے بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ نانا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ تو اپنی اولاد میں سے کم از کم کوئی ایک دین کے لیے بھی وقف اگر کر کے چلے جائیں نا، تو آپ کے لیے وہ دل سے اخلاص سے آگے کھڑا ہو کر جنازہ بھی پڑھائے گا اور دل سے دعا بھی کرے گا۔ وگرنہ کوئی بھی ہے، چاہے میں ہوں کوئی ہے، کوئی کسی کے لیے دل سے دعا نہیں کرتا۔ کئی ظاہری مقاصد ہوتے ہیں، کوئی کس نیت سے آتا ہے، کوئی کس نیت سے آتا ہے، لیکن اگر اولاد ہے، اولاد اگر والد کی قبر پر جا کر یا نماز جنازہ میں جب بھی دعا کریں گے تو یہ دعا خالصتاً ہوگی، اور اس درد کے ساتھ ہوگی کہ جو درد دعا کے اندر ہونا چاہیے، جو سوز ہونا چاہیے، اس سوز کے ساتھ جب دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخش دے گا۔ تو فرمایا الصلاۃ علیہم، پہلا حق والدین کا فوت ہو جانے کے بعد نیکی اور احسان کا یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ والاستغفار لہما، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کے لیے استغفار کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ والدین کے لیے استغفار۔ یار میں کسی مولوی پیر کی بات نہیں بتا رہا، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، گارنٹی سے سنا رہا ہوں۔ کیا فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ والاستغفار لہما، والدین کے لیے استغفار کرے، والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگے کہ اے میرے مالک میرے والدین کو بخش دے، اے میرے مالک میرے والدین کے تمام گناہوں کو معاف کر دے، یہ دعا کرے رب کی بارگاہ میں۔ نماز پڑھے گا تو اس میں دعا ہے کہ نہیں ہے؟ ربنا اغفر لی
والی والدیہ، اے میرے مالک میری بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ تو جو نماز ہی نہ پڑھے تو والدین کی دعا ہوگی، بخشش کی دعا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگے، یہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے ساتھ نیکی اور احسان ہے۔ لیکن ہمارے ہاں صرف ایک رسم ہوتی ہے کہ کل کی محفل کی، تب بھی 2-4 علماء کو بلا لیا، اس کے بعد جمعرات کو بھی 40ویں پر بھی، اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کبھی خود استغفار نہیں کرنا، یہ ہم نے رسم بنا لی۔ اس سے یہ نہیں کہ علماء کو بلانا منع ہے یا غلط ہے، علماء بھی باعث برکت ہے، بلکہ یہاں پر امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ آپ کا جب وقت وصال قریب تھا نا، قریب المرگ تھے حضرت امام شافعی، اس وقت علماء کی ایک جماعت آپ کے پاس گئی۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ اپنے آپ کو اس موت کے وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ویسے تو حالات کچھ اور تھے، لیکن جتنی دیر سے علماء کی جماعت بیٹھی ہے تو اب مجھے یہ خوشی ہے کہ میری روح آسانی سے رخصت ہو جائے، اب مجھے خوشی ہے۔ یعنی علماء بھی باعث برکت ہیں، علماء بھی ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے وقتاً فوقتاً، رات دن صبح شام جس وقت بھی ٹائم ملے وقت ملے، خود ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کیا کریں۔